السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے دوستوں؟ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، آج ہم آپ سے جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نفسیاتی الجھنیں۔ ذہنی مسائل اور نفسیاتی الجھنیں انسان کو بار بار کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ آج کے مشکل دور میں، پرفتنوں کے دور میں، اکثر بندوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ ذہنی الجھن کا شکار ہیں، وہ کسی نہ کسی نفسیاتی الجھن میں مبتلا ہوتے ہیں، جو اپنے لیے بھی تکلیف دہ بنتی ہے اور دوسروں کے لیے بھی تکلیف دہ بنتی ہے۔ دوستوں، آپ زندگی میں بارہا ایسے لوگوں سے ملے ہوں گے جو اکثر اداس اور افسردہ رہتے ہیں۔ یہ افسردہ اور زد و رنج لوگ ہمیشہ اپنی بد نصیبی، قسمت کی خرابی کا شکوہ ہوتے رہتے ہیں، اپنے ناسازگار حالات کی شکایت کرتے رہتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی خوشیاں بھی ان کے لیے باعث پریشانی بن جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کبھی خوشی نہیں ہوتے، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اکثر دوسروں کی برائیاں کر کے، دوسروں میں خامیاں نکال کے، حالات کی خرابیاں نکال کے، حالات کو اپنے مسائل کا شکار بنا کے، یعنی حالات کا اپنی قسمت میں جو ان کے مسائل آتے ہیں ان کو حالات کا سبب بنا کے، اس کا تذکرہ کر کے انہیں ایک قسم کی مسرت حاصل ہوتی ہے، وہ سکون محسوس کرتے ہیں۔ وہ اپنی خستہ حالی کا رونا رو کر گویا ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ سکون میں آ گئے، خوشی میں آ گئے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ دوستوں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جسمانی تکلیف اور خرابی صحت اکثر ہی انسان کو چڑچڑاپن اور افسردگی کی طرف یا مایوسی کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی جسمانی تکلیف اور خرابی صحت دو اہم سبب ہوتے ہیں جس کی باعث انسان افسردہ اور چڑچڑا رہنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ مالی پریشانیاں، ذہنی پریشانیاں جب بہت زیادہ ہو جائیں تو بھی انسان چڑچڑا اور افسردہ سا رہنے لگتا ہے، مایوسی کی کیفیت میں رہنے لگتا ہے۔ تو دوستوں، سب سے پہلے تو ہماری ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مایوسی کفر ہے، ہمیں اس سے کس طریقے سے بچنا ہے۔ تو دوستوں، اگر ہم کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں تو ہمیں روز اپنی ایکٹیویٹی، کوئی نہ کوئی جسمانی ایکٹیویٹی ایسی اختیار کرنی ہے جیسے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ورزش ہمارے لیے، ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری اور بہت اہم ہے۔ روزانہ کوئی بھی قسم کی جسمانی ورزش انسان کے جسم کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہوتی ہے۔ اگر ہم روزانہ غسل کریں، گرم پانی سے غسل کریں، تازہ ہوا لیں، سادہ غذا کھائیں، اور جسمانی ورزش ضروری نہیں کہ ورزش کو کوئی بہت ہی ایسی ورزش کی جائے کہ سخت اور ثقیل ہو۔ ہلکی ورزش، کوئی بھی ایسی ورزش جس کو آپ روز کر سکیں، آپ کے جسم کو ایکٹیو رکھتی ہے۔ تو دوستوں، آپ نے ہلکی واک اور ہلکی ورزش کو روزانہ اختیار کرنا ہے۔ روزانہ غسل کرنا ہے، روز نہیں تو ایک دن چھوڑ کے غسل کرنا ہے، تازہ ہوا لینی ہے، سادہ غذا میسر آ جائے تو سمجھیں کھوئی ہوئی بشاشت آپ کو پھر سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اور اپنے مالی مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی انسان اگر اپنے دماغ کا صحیح استعمال کرے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو کرنے سے انسان اپنی مالی اور ذہنی الجھنیں کافی حد تک دور کر سکتا ہے۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ افسردگی یا تنگ مزاجی یا غصے کا زیادہ تر سبب ذہنی اور نفسیاتی بھی ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کے اندر دماغ میں کوئی ذہنی اور نفسیاتی بیماری موجود ہے تو آپ افسردہ اور ڈپریشن کی کیفیت میں رہتے ہیں اور چڑچڑے بھی رہتے ہیں، تو آپ کو اس کے لیے اپنا ایک پراپر علاج کرنا چاہیے۔ ایک تو آپ کو اپنے کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے، اور ایک تھراپی آپ کو اپنی خود بھی کرنی چاہیے۔ آپ کو اپنے مزاج کو سمجھنے، ہر انسان اپنے مزاج کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کا کیا مزاج ہے۔ آپ بیٹھیں، اپنے مزاج پر غور کریں اور اس مزاج کو لے کر آپ اپنے اندر جو پازیٹیوٹی اپنے لیے لا سکتے ہیں اس پازیٹیوٹی کو لائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو دماغ دیا ہے۔ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جس کو اللہ نے دماغ نہیں دیا۔ اب ان دماغی صلاحیت کو استعمال کس طرح کرنا ہے، اپنی صلاحیتوں کو بروکار کیسے لانا ہے، وہ آپ کے اوپر منحصر ہے۔ کیونکہ ہماری زیادہ تر ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں کا سبب جو ہے ہمارا
دماغی اپنی صلاحیتوں کو زنگ لگا دینا ہے۔ جب ہم اپنی ذہنی صلاحیتوں کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے تو نفسیاتی الجھنیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ جو شخص اداس رہتا ہے اس کی زبانی اکثر آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ اسے ذہنی یکسوئی حاصل نہیں ہو پاتی۔ اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تھکن کا بوجھ اسے دبائے رکھتا ہے۔ اس کی کن پٹیوں پر، اس کے دماغ پر ایک بوجھ رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ جیسا خیال کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ کام کی زیادتی یا وقت کی کمی یا اس کا موٹی عقل یا کن ذہنی یا تھکن یا بیماری یہ اس کی بیماری کا اسباب ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ انسان کے اوپر کام کی زیادتی اور وقت کی کمی ہو۔ ہمیں کام کی زیادتی کو وقت کی کمی کے ساتھ کس طریقے سے مینیج کرنا ہے یہ ہمارے دماغ پر منحصر ہے۔ ہم کس طرح سے اپنی ذہنی صلاحیت کو بروئے کار لا کر کم وقت میں زیادہ کام کر سکتے ہیں، اتنا کام جو ہمارا دماغ اور ہمارا جسم برداشت کر سکے۔ زیادہ تھکن بھی انسان کے ذہن کو تھکا دیتی ہے، اس لیے انسان کو اپنی جسم کی جسمانی طاقت اور ذہنی طاقت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ کتنی محنت وہ کر سکتا ہے، کتنا دماغ وہ استعمال کر سکتا ہے۔ ہر بندہ، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، ذہنی بھی جسمانی بھی۔ اب اس کو استعمال کرنے کی قوت کا پتہ ہونا چاہیے کہ انسان کو اپنے اندر یہ بات تلاش کرنی ہے کہ ہمیں اپنے دماغ کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، ہم نے اپنے جسم کا کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو بہت اچھا دماغ دیا ہے۔ اب ان بیماریوں کا، ذہنی نفسیاتی الجھنوں کا سبب جو ہے انسان کی ذہنی تھکن کے ساتھ ساتھ اپنی قوتوں کا غلط طریقے سے استعمال ہے۔ یعنی کہ انسان کو جو ذہنی قوتیں اور جسمانی قوتیں حاصل ہیں وہ اس کو غلط طریقے سے اور غلط جگہ پر استعمال کرتا ہے۔ وہ اپنے پیسے کو بھی غلط طریقے پر خرچ کرتا ہے۔ ذہنی جمود بھی اداسی اور تنک مزاجی پیدا کرنے کی ایک بڑی وجہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ ہر شخص کے اندر قوت حاصل کرنے کی خواہش ہے، اور ذہن کو اگر زنگ لگنے دیا جائے، یعنی ذہنی قوتوں کو کام میں نہ لایا جائے، تو یہ ذہنی قوتیں پلٹ کر گویا انسان کے اپنے اوپر ہی حملہ کر دیتی ہیں۔ کیونکہ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے اور ذہنی قوتیں دی ہیں، تو جب وہ اپنی ذہنی قوتوں کو استعمال نہیں کرتا تو وہ زنگ لگ کر ذہنی قوتیں اس کے اوپر پلٹ کر خود اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہیں، اور چڑچڑاپن اور اداسی کی سی کیفیت اس کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے۔ ایک بار ایک ماہر نفسیات کو ایک ایسی عورت کا تجزیہ کرنے کا اتفاق ہوا جو معمولی باتوں پر اس قدر غصہ ہو جاتی تھی کہ دیکھنے والوں کو خوف آتا تھا۔ انتہائی اداس اور غمگینی کی حالت میں رہتی تھی، وہ اس کی زندگی کا جز بن چکے تھے۔ یہ عورت ایک بہت عالی شان مکان میں رہتی تھی، مگر کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ صبح شام اس کا وقت ضائع ہوتا تھا، صبح دیر سے اٹھتی، دوپہر میں اس کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، فارغ رہتی، شام میں اس کے پاس کرنے کی کوئی مصروفیت نہیں ہوتی، نہ جسمانی نہ ذہنی۔ اس نے اپنی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو ایک طریقے سے کھو دیا تھا۔ اسی طرح بے شمار ہمارے امیر طبقے کی اور میڈیم طبقے کی خواتین ہیں جو کہ تنک مزاجی کا، غصے کا، افسردگی کا، ذہنی اور جسمانی نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہیں۔ لیکن اس کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ اپنی دماغی، ذہنی، جسمانی جتنی بھی قوتیں ان سب کا صحیح طریقے پہ استعمال نہ کرنا ہے۔ تو دوستوں، آپ سب آج سے عہد کریں کہ اپنے آپ کو ان ذہنی اور نفسیاتی الجھنوں سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا اسٹیپ انسان کو خود اٹھانا ہے۔ انسان کو خود معلوم ہے جتنا اچھا انسان اپنے آپ کو سمجھ سکتا ہے کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ یہ بات آپ سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جتنی اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، اپنے مزاج کو، اپنی صلاحیتوں کو کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ تو ہمیں آج اٹھ کر اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، اور اپنی ان ذہنی صلاحیتوں کو، اپنی قوتوں کو جو ہمارے اندر موجود ہیں ان کو تلاش کرنا ہے۔ آج سے ہم سب اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے، زنگ لگنے سے بچائیں گے، کیونکہ اللہ پاک نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اتنے پیارے پیارے تحفے دیے ہیں۔
ذہن بہت بڑی انسان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے۔ اس ذہن کی قوت کو ہمیں استعمال کرنا ہے اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بننا ہے۔ یہ آپ کے لیے صدقے جاریہ کا بھی بہت بڑا سبب ہو سکتا ہے، تو اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کریں اور اپنے آپ کو خود ہی ذہنی نفسیاتی الجھنوں سے دور بھگائیے۔ دوستوں، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا اور کامنٹ باکس میں جا کے اچھا سا کامنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔